خواتین و حضرات، ہیومنوائڈ ٹو مومنوائڈ سیریز میں اس وقت آج کل جو ہم آپ کے ساتھ ویڈیوز پہ کوشنٹ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کوگنیٹیو کوشنٹ. اور ایک انٹروڈکٹری ویڈیو میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوگنیشن کیا ہے. آج مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس کی تھوڑی سی جو گہرائی ہے اس پہ جائیں اور آپ سے ہائی لائٹ کریں کہ کوگنیشن، سوچنا، ادراک، یہ سب کچھ آپ کی زندگیوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. اور پھر یہاں یہ بات بھی کرنا ضروری ہو جائے گا کہ کیا کوگنیشن کی اس ڈیپر میننگ کو سمجھنے کے بعد، اس کے بارے میں ایک سیر حاصل گفتگو کے بعد، کیا آپ اپنے سوچنے سمجھنے کے طریقوں کو تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ مقصد ہے. اور اگر تبدیل کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سفر پر اپنے آنے والی نسلوں کو لے جا سکتے ہیں یا بھیج سکتے ہیں جہاں ان کا کوگنیٹیو کوشنٹ ہم سے بلند تر ہو، اور پھر وہ اس سفر پر اپنے آپ کو ایکوپڈ محسوس کرے، جس سفر کے بارے میں یہ سیریز ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک مومن کی حیثیت سے دنیا میں روشناس کرا سکے. اور وہ جو مومنوائڈ فارم ہے جس میں کہ وہ اس وعدے کے ساتھ دنیا کے سامنے جائیں گے کہ اب ہم اپنے دماغ کے ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بھی بروئے کار لانے قابل ہو گئے ہیں جو آج سے پہلے آنے والی نسلوں میں نہیں تھا. یہ جو تصور ہے اس میں کوگنیٹیو کوشنٹ کا ایک کلیدی کردار ہے. اس لیے میں زیادہ وقت دوں گا اس موضوع پر آپ سے بات کرنے کے سلسلے میں. یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی اس رفعت، اس بلندی میں جس پر وہ آج قائم ہے، اس کی جس کیفیت نے سب سے بڑا رول ادا کیا ہے وہ سمجھ بوجھ ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کی عقل سلیم ہے. یہ عقل سلیم جس کے بارے میں میں بارہا آپ کو دکھاتا رہتا ہوں کہ برین کے یہ جو فرنٹل لوبز ہیں یہ جانوروں میں اس طریقے سے پروجیکٹڈ نہیں ہوتے. یعنی اگر میں کوئی بن مانس کا دماغ آپ کو دکھاؤں یا کسی اس جانور کا جو کہ 4 پاؤں پہ چلتا ہے اس کا دماغ آپ کے سامنے ڈائسیکٹ کر کے رکھوں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سامنے کے حصے ہیں یہ اتنے ڈیولپڈ نہیں ہیں. وہ تقریباً یہاں سے شروع ہوگا دماغ اور ادھر ختم ہو جائے گا. تو باڈی سائز کے حساب سے سب سے زیادہ کانولیوٹڈ اور کمپلیکس دماغ اس وقت تک جو نون کا ہے. اور یہ جو حصہ ہے یہ یوں بھی اس لیے بہت زیادہ کمپلیکس ہے کہ دماغ کے بقیہ تمام حصوں میں اتنے زیادہ گرے میٹر نہیں پایا جتنا اس میں گرے میٹر آپ سمجھے کہ وہ سیل ہے جو برین کو برین بناتا ہے، اسے الگ کرتا ہے باقی تمام آرگن سے. اس کا یونیک سیل یوں سمجھ لیجئے جیسے لیور کا یونیک سیل ہیپیٹک سیل ہے، بلڈ کا یونیک سیل ریڈ سیل ہے، یا ہماری کڈنیز کا یونیک سیل اس کا وہ سیل ہے جو فلٹر کرنے کے کام آتا ہے، یعنی نیفرون. اسی طرح سے جس سیل سے دماغ ڈسٹنکٹیولی ڈفرینٹ ہے یا اس کا ٹپیکل سیل ہے وہ نیورون ہے، اور اس میں نیورونز کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اب اس کا کام کیا ہے اور یہ کیوں اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بارے میں ہم تفصیل میں جا رہے ہیں. دیکھیے اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ سوچ بچار کرنا ہے. اب سوچ بچار کیا ہے؟ سوچ بچار یہ ہے کہ آپ دنیا کو جس طرح سے دیکھتے ہیں، جس طرح سے پرسیو کرتے ہیں، جو اس کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دنیا کو، اپنی ذات کو، ماضی کو، مستقبل کو، حال کو، یہ سب کو کس طرح سے ملائیں اور کس طرح سے جو ماحول سے آنے والے کیوز ہیں ان کو، جو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ اندرونی کیوز کو ملا کر ایک ایسی مینٹل ریپرزنٹیشن یا ایک شکل یا تصویر بنائے جس کو پھر ہم اپنی میموری میں ہمیشہ کے لیے سٹور کر سکیں، تاکہ آئندہ جب اس قسم کی کوئی چیز سامنے آئے تو پھر وہ چیز جو سامنے آئے تو اس کو ہم پہچان سکیں. اور اگر آپ تھوڑی سی تفصیل سے قرآن پاک میں وہ ذکر سنیں جہاں آدم کو اور روشناس کرایا جا رہا ہے
باقی فرشتوں کے سامنے. تو صرف قرآن میں نہیں بلکہ ببلیکل سٹوری جو ہمیشہ سے چلی آ رہی مذاہب میں، جو مونوتھیسٹک مذاہب ہیں ان میں، تو اس سٹوری میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شاید اس فرنٹل لوب کا ہی ذکر ہے کہ یہ تمہارے پاس نہیں ہے اور اس کے پاس ہے. یعنی یہ چیزوں کو ان کی مینٹل ریپرزنٹیشن کر لیتا ہے، اور جب اس سے یہ کہا جائے کہ وہ مینٹل ریپرزنٹیشن جو تمہیں سکھائی گئی ہے اس کو دہرا دو، تو وہ اس کو یاد رکھے ہوئے ہوتا ہے. یعنی کہ آدم کے آدم ہونے کی دلیل اس کی تھنکنگ کیپیسٹی، اس کی کوگنیشن ہے، اس کی سمجھ بوجھ، اس کا ادراک، اس کا علم ہے. یہ جو کیفیت ہے انسان کی، یہ ہے اصل میں جو آپ اجاگر کرنا چاہتے ہیں. میں اپنے بچے کو جس وقت اسکول بھیجتا ہوں، جب میں اپنے بچے کو کسی یونیورسٹی میں داخل کراتا ہوں، تو ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ؟ کیا ہوگا؟ اس سے اس کے مسلز بڑے ہو جائیں گے اسکول جانے سے؟ نہیں. آپ اس کو عالم بنانا چاہتے ہیں. آپ اس کی سوچنے سمجھنے کی جو بنیادی صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں، اس کو اجاگر کرنے کے لیے اسکول بھیج رہے ہیں. یہ جو اگر وہ یہ کام نہیں کر سکے گا تو آپ کہیں گے یہ بچہ فیل ہو گیا. یعنی وہ اسکول جو بنیادی طور پر بہترین اسکول کہلاتا ہے، وہ اسکول ہوگا جو کسی بچے کی کوگنیٹو فنکشنز کو، اس کی تھنکنگ کیپیسٹیز کو انہینس کر. اور پھر وہ کر کس طرح رہا ہے؟ اس طرح کرتا ہے کہ جو بھی صورتحال، کوئی ایونٹ، کوئی چیز، کوئی شے اس کے سامنے آئے، تو اس کوگنیٹو کیپیسٹی کی وجہ سے، اس تھنکنگ کیپیسٹی کی وجہ سے انسان اس کے بارے میں ایک اندازہ لگاتا ہے، ایک اپریزل کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی، اس کی ماہیت پر غور کرنے کی ایک کیفیت میں چلا جاتا ہے. یہ ماہیت پر غور کرنا جس حصے کا کام ہے اور جو فنکشن ہے، یہ کوگنیٹو فنکشن ہے. یوں سمجھ لیجئے آپ کہ میری ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ میں ایمان لاؤں کسی چیز پر. یعنی قرآن پاک کو بھی سمجھنے کے لیے جو میری بنیادی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں. تو کس چیز سے ایمان لاؤں؟ جب اس کتاب کو پڑھوں تو میں اس کو کوگنیٹیولی پڑھوں، سمجھ بوجھ کے ساتھ پڑھوں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو پورے ایمان کی پوری عمارت ہے وہ جس ایک پلر پر کھڑی ہے وہ کوگنیشن ہے. جتنی بھی مذاہب کی کتابیں ہیں وہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ انسانوں کے علاوہ کسی شے کو پڑھائی جا رہی ہوں. ہم طوطوں اور پرندوں کو یہ کتابیں نہیں پڑھاتے. ان کو ہم کچھ چیزیں یاد کرا دیتے ہیں تاکہ ہم ان سے وہ اپنے پلیجر کے لیے سن سکیں. لیکن ہم چاہتے کیا ہیں؟ ان تمام تقاضوں میں سمجھ بوجھ کا تقاضا ہے جو ہم قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں اور بچے میں اجاگر کرنا چاہتے ہیں. اس سے کیا کیا چیزیں حاصل ہوں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت کوئی انسان اپنے کوگنیٹو فنکشنز کو اور تھنکنگ فنکشنز کو انہینس کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو حل کر سکتا ہے. تو پہلا اس کا کیا فائدہ ہوا کہ اس کے اندر ایمان کی قوت پیدا ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ اس نے اپنی مشکلات کو، اپنی پرابلمز کو حل کرنا سیکھ لیا. تو اب یہی چاہتے تھے نا بچے سے، یہی دو بنیادی چیزیں چاہتے تھے. اچھا، جب وہ ان مسائل کو حل کرے تو مسائل کو حل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک وہ طریقہ جس سے وہ چیزوں کے اندر توڑ پھوڑ کر دے، بدحیت طریقے سے اس مسئلے کو حل کرے اور کیوس پھیلا دے. یعنی وہ مسئلہ اتنا تو حل ہو جائے جتنا وہ کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کے علاوہ 10 اور مسائل پیدا ہو جائیں. تو اگر اس طریقے سے کوئی کرے گا تو آپ سوچیں گے یہ نادان ہے یا عقل مند نہیں. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایفیشینٹ طریقے سے، لاجیکل انداز سے مسئلے کو حل کرے. یعنی یہ نہیں ہے ہماری حکومتوں کی طرح کہ ایک مسئلہ تو حل کریں اور 20 مسائل اور پیدا کر دیں. تو یہ جو انداز ہوگا وہ پھر کوگنیٹیولی ایفیشینٹ سسٹم نہیں ہوگا. ایک ایفیشینٹ برین، ایک مومن دماغ وہ ہوگا جو مسائل کا حل ڈھونڈے. مسائل پیدا کرنے کے لیے مومن کا دماغ نہیں ہوتا، مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور اس کی بنیاد پھر یہ ہوگی کہ وہ لاجیکل ہو. عقل سلیم کا پرنسپل لاجک. اور جب لاجک ہوگا تو پھر جب لاجیکل طریقے سے آپ مسائل کو حل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس سے کیوس میں کمی آئے گی. اس کے اندر جو بکھرنا ہے چیزوں کا کم ہو جائے گا.
اگلا فنکشن اس کا کیا ہے کہ آپ کے سامنے جب دو رستے آئیں، یعنی آپ ان دو رستوں کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو صحیح اور غلط بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو کفر الحاد ایک طرف اور مومنیت دوسری طرف بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو زندگی کا ایک وہ سفر جو آپ کو منزل کی طرف لے جائے اور ایک بھٹکا دے یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب بھی آپ کے پاس چوائس آئے تو دماغ کا وہ حصہ جو آپ کو سیدھے رستے پر لے جائے گا، جسے عام ہم اپنے مذہبی لغت میں صراط مستقیم کہتے ہیں۔ صراط مستقیم کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں سائنٹیفک ڈسکشن میں اس کو شارٹیسٹ ڈسٹنس ٹو دا سولوشن کہیں گے، یعنی مسئلے کے حل کے لیے جو سب سے تیز، آسان اور سیدھا رستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ سیدھا رستہ، آسان رستہ، وہ اس کو صراط مستقیم کہیں گے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں اپنے بچوں سے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مومن بچہ وہ ہو کہ جب وہ اس دوراہے پر کھڑا ہو تو پھر وہ سیدھا رستہ اختیار کرے۔ سیدھے رستے ہمیشہ کامیاب رستے نہیں ہوتے۔ کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، بہت سی مشکلات پیدا ہوئیں، جس وقت لوگوں نے وہ سیدھا رستہ اختیار کیا جو خدا کا رستہ تھا، تو صرف 72 لوگوں نے وہ رستہ اختیار کیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کوئی اور رستہ اختیار کر لیا۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ سیدھا رستہ منزل تک ضرور لے جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ منزل سامنے ہی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ سارے فنکشنز بنیادی طور پر انسان کے اندر جس فنکشن سے پیدا ہوتے ہیں اسے کوگنیٹو فنکشن کہتے ہیں۔ تھنکنگ اس کے لیے ریکوائرڈ ہے اور دماغ کا یہ حصہ ریکوائرڈ ہے۔ آج ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ویڈیو کو بناتے ہوئے کچھ روشنی الگ سی رکھی ہے آپ کے لیے۔ یہ روشنی کے ساتھ ساتھ کچھ سائے پیدا کر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر میرا ہاتھ ہے تو صرف آپ کو ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا بلکہ اس کا ایک سایہ بھی پیچھے پڑ رہا ہے، اس لیے کہ یہاں روشنی کم ہے، سائے مہیب، لمبے اور زیادہ ہیں۔ اصل میں کوگنیشن اس روشنی کی طرح ہے جو اس حصے کو تو روشن کر رہی ہے جو روشنی کے سامنے ہے، لیکن ان حصوں کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا رہی جو چھپے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ موجود ہیں۔ تو ان کے تو آپ کو سائے نظر آتے ہیں اور حقیقت آپ کو سامنے نظر آتی ہے۔ ایک وقت میں دو چیزیں آپ کو نظر آئیں، ایک وہ جو حقیقت ہے اور ایک جو آپ سے چھپی ہوئی ہے۔ اب کوگنیٹو فنکشن اس ادراک کا نام ہے، اس سمجھ کا نام ہے جس سے آپ اس چھپے ہوئے حصے کو بھی دیکھ سکیں بغیر سائے کے۔ تو اگر سائے میں گم ہو جائے کوئی تو وہ کوگنیٹیولی ڈیولپڈ انسان نہیں ہوگا۔ انسان جسے مومن کہنا چاہیے وہ ہے جو سائے جو ہیں ان میں گم نہیں ہوتا، روشنی میں رہتا ہے اور ان حصوں کی روشنی تک بھی اپنے ذہن سے پہنچ پاتا ہے، رسائی رکھتا ہے جو اپرنٹلی اس کی نظر سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ سائوں پہ ایمان لانے والا مومن نہیں ہوتا۔ ہیومن ہو سکتا ہے، اس کو سائے دکھائی دیتے ہیں ہیومن کو، مومن کو سائے نہیں، روشنی اور نور دکھائی دیتا ہے۔ سائے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے اور روشنی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ ہے کوگنیٹو کوشنٹ۔ اور اس سے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، جو ایررز پیدا ہوتے ہیں اگر یہ کوگنیٹو کوشنٹ انسان کا نہ ڈیولپ ہو، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو